ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ونحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ بات چل رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی کہ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی کہ تمہارے بطن سے بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے گود میں بھی بات کرے گا اور وہ کہولت کے حالت میں بھی بات کرے گا اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے بھی بچہ ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے کسی انسان نے مجھے چھوا تک بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اور ان کی تسلی کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف وہ اتنا ہی اس کے لیے کہنا ہوتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی تسکین کے لیے اور جو یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو طعن و تشنیع کی تھی اور انہیں برا بھلا کہا تھا، تو اب انہی کی اسی چیز کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکھائے گا کتاب و حکمت و تورات والانجیل، اور تورات اور انجیل کو بھی ان کو علم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک نبی ہوں گے، ایک رسول ہوں گے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف بنا کر بھیجے گئے تھے، اور وہ تورات کی تکمیل اور تورات میں وہ چیزیں جو جس میں اختلاف تھا بعض مسئلوں میں، بعض حکموں میں، تو اس کے اس سے پہلے جو آخر میں جو آیت آئے گی تورات کی بعض آیتوں کو ہم جو چیزیں حرام ہیں تم پر اس کو ہم حلال کریں گے، یعنی اختلاف جب اس میں بڑھ گیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات کی ان آیتوں کو حلال درجے تک پہنچایا، بلکہ وہ حلال کیا جو چیزیں اختلاف کے بنا پر جو چیزیں حرام تھیں۔ تو یہاں پر یہ چیز عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے سلسلے میں کی۔ اب جب وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تو انہوں نے کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کئی معجزات دیے تھے۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ وہ پرندے کی شکل بناتے اور اس کو اڑاتے، اس میں پھونک ڈالتے اور اڑاتے، وہ پرندہ بن جاتا۔ اور دوسری جو ان کو اللہ نے معجزہ دیا تھا وہ ابرئ الاکمہ، کہ وہ جو مادر ذات اندھے ہوتے ہیں، جو ایک طریقے سے جو پیدائشی اندھے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کو بینائی واپس کرا دیا کرتے تھے۔ والابرص، اور جو برس یعنی جو
کوڑی ہوا کرتے. کوڑی عام طور سے ہم لوگوں کے جو معروف ہے کہ جن کو سفید داغ ہوتا ہے انہیں کوڑی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جن کے ہاتھی سے کوڑپن شروع ہوتا ہے، یا تو گلنا ہوتا ہے یا تو ٹیڑھا ہوتا ہے، اسی کو کوڑی کہتے ہیں. لیکن عام لوگ جو عرف میں چیزیں عام ہیں جن کو سفید داغ ہوتا ہے ان کو عام طور سے کوڑی کہتے ہیں. پہلے لوگ ایسے ہی کہا کرتے تھے. ہم نے اپنے ماں سے یا والدہ سے بھی میں نے یہ چیز سنی ہے کہ ان کو کوڑ اسی کو کہتے ہیں. حالانکہ کوڑ وہ نہیں ہے. کوڑ وہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پیر کی بھی انگلیوں سے اسٹارٹ بھی ہوتا ہے کوڑ کی، تو پیر کی بھی انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور گلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کوڑ کہتے ہیں. اور وَأُحْيِيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا کہ مردوں کو زندہ بھی کر دیا کرتے تھے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، یہاں پر ان کو چوتھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ان کے وہ چیزوں کو بتلا دیا کرتے تھے جو اپنے گھروں میں ذخیرے رکھا کرتے تھے اور جو کچھ کھاتے تھے، اور تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو بتلا دیا کرتے تھے. یہ 4 معجزے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے تھے. یہاں پہلا معجزہ جو تھا وہ جو انہوں نے جو شکل بنائی تھی پرندے کی، وہ جو روایت میں آتا ہے وہ چمگادڑ تھا. چمگادڑ ایسا جانور ہے جس کے اوپر پر بھی نہیں ہوتا لیکن اڑنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی ہے. وہ اس کے منہ میں دانت بھی ہوتا ہے اور دوسری چیز وہ ہنستا بھی ہے، اور اس کو جیسے کہ انسان جیسے جانوروں کو بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ چھاتیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے. لیکن چمگادڑ کو پر نہیں ہے، وہ جانور ہی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جو پرندے ہوتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو الگ بنایا. تو انہوں نے چمگادڑ کی شکل بنائی اور اس کو اس پہ پھونک ڈالی اور اس کو چھوڑ دیا اور چمگادڑ اڑنے لگی. پھر اس کے بعد جو والابرص والاکمہ، جو بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا معجزہ دیا تھا کہ جو مادر ذات یعنی جو مادر رحم سے جن کی پیدائش ہوتی اور اس وقت بھی وہ نابینا رہتے یعنی پیدائشی نابینا رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ اللہ کی وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے. وَأُحْيَ وَالْأَبْرَصَ، اور جیسے کہ میں نے بتلایا کہ ابرص جو کوڑی ہوا کرتے تھے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی اللہ نے انہیں طاقت اور معجزہ دے رکھا تھا. وَأُحْيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کرنے کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں 4 وقت میں انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. ایک عازر نام کا تھا جو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک طریقے سے محبت اور لگاؤ تھی، تو وہ بیمار تھے. تو ان کی بہن آ کر کے ان کو اطلاع کی کہ عازر بیمار ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو دوست تھے یا ان کے جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو دوری تھی، فاصلہ تھا، وہ 3 دن کا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جب وہاں گئے تو وہ مر چکے تھے. تو ان کے بہن سے کہا کہ ہمیں ان کے قبر پر لے جاؤ. پھر وہاں پہ جا کر انہوں نے دعا کی، عازر زندہ کھڑے ہوئے. پھر وہ اس کے بعد ان کی اولاد بھی ہوئی اور کافی عمر تک وہ زندہ رہے. دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک بوڑھی عورت کا جوان نونہال بچہ وہ مر گیا تھا، وہ اس کو لوگ لے جا رہے تھے. انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی زندہ ہو گیا. تیسرا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا کہ ایک عورت تھی، ایک بچی تھی، اس کے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ بھی زندہ ہو گئی. اور ایک سام بن نوح جو 1000 سال سے ان کا وفات ہو چکا تھا، لوگوں نے یہ خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں. سام بن نوح ان کا نام تھا. 1000 سال کے بعد لوگوں نے، یہودیوں نے یہ خواہش کی اور اس کا اظہار کیا کہ آپ ان کو پیدا کر کے دکھائیں. تو سام بن نوح کے قبر پہ عیسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ سے دعا کی اور وہ بھی زندہ ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پھر اسی حیرت میں لوٹا دیجئے، میں موت کی جو تکلیف ہوتی ہے میں اس سے پھر وہ تکلیف جھیلنا نہیں چاہتا ہوں. پھر ان کا انتقال ہوا. یہاں جو وحی الموت، یہ 4 چیزیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے. اب یہاں پر جو بِإِذْنِ اللَّهِ کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو معجزات ہوا کرتے تھے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو معجزات ہوا کرتے تھے وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہوا کرتے تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام
کے زمانے میں طب کی بہت طب کا بول بالا تھا، اطباء کی طوطی بولتی تھی، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اعتبار سے معجزہ دیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے آئے تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جادو کا بول بالا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا دیا، اس عصا کے ذریعے وہ زمین پر مارتے تو سانپ بن جاتا، اگر وہ کیا بولتے اسی عصا سے وہ اپنے بکریوں کے پتے بھی توڑتے تھے، اسی عصا کو اگر پتھر پہ مارتے تو وہ پانی کا چشمہ اس سے نکلتا، اور اسی عصا کو اگر وہ دریا پہ مارے تھے تو 12 راستے بھی نکلے تھے۔ اللہ نے یہ معجزہ دے رکھا تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اس وقت اس حالات میں جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے دیا کرتے تھے۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یعنی کفار فخر کیا کرتے تھے اپنی بولی پر، اپنی زبان پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر، اور اپنے اشعار کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ تو اشعار لکھ کر کے امرؤ القیس سے اس زمانے کے اور اس سے پہلے کے، تو وہ لوگ لکھ کر کے خانہ کعبہ پر لا کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو جن کے اشعار سب سے اچھا ہوا کرتے تھے وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکے ہوا کرتے تھے۔ تو فصاحت و بلاغت کا ایک عروج تھا، ان کو اپنی زبان پر فخر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسا معجزہ ان کو دیا، فصاحت و بلاغت سے بھرپور اور ہر اعتبار سے ان کو ہیج کرنے والی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی چیلنج کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، رکوع نمبر 3 یا 4 میں ہے کہ اللہ نے ان سے کہا، چیلنج کیا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو قرآن کی ایک آیت لا کر دکھاؤ۔ آیت مثلی، غالباً یہی آیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو یہ چیلنج کیا کہ ایک آیت لا کر دکھاؤ، یہ اس سے عاجز رہے، کہ قرآن کی جیسی ایک آیت لانے پر وہ عاجز رہے۔ تو میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو اس زمانے کے اعتبار سے جس چیز میں لوگوں کا ایک طریقے جس چیز کا بول بالا رہا کرتا ہے، اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معجزات دیا کرتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بتا دیں گے جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ہو، ذخیرہ جو رکھتے ہو، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، یہ تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں یہ بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تصدیق کرنے کے اس چیز کی تصدیق کرنے آیا ہوں جو ہمارے سامنے ہے، یعنی تورات، من التورات، تورات کے جو ہمارے سامنے ہے ہم اس کی تصدیق کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ